بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں اختلاف کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی تھی پچھلے رکوع میں کہ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ پر وہی باتیں کسی جا رہی ہیں، وہی باتیں آپ کے لیے کی جا رہی ہیں جو پہلے پیغمبروں کے لیے بھی کی گئی ہیں، تو اس لیے آپ تسلی رکھیں۔ یہ پرانی خصلت ہے کافروں کی، ہر پیغمبر کو ایک ہی طرح کے طعنے دیے گئے ہیں، تو اسی طرح آپ کی کتاب پر جو یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی تھی، کوہ طور پہ بلایا، 70 گواہ تھے وہاں اور ان کے سامنے، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو کتنے معجزوں سے ہم نے ثابت کیا۔ لاکھوں لوگوں نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، جادوگروں کو ہارتے ہوئے دیکھا، تو اب ایسی کتاب پر تو سب کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، کچھ لوگ ایمان لائے کچھ نہیں لے کر آئے، تو یہ حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ رہے گی۔ تو آپ کی کتاب میں بھی ایسا ہی ہے، سارے ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو اے اللہ پھر سب کو مار کیوں نہیں دیتا، سزا کیوں نہیں دے دیتا؟ تو جو ایمان نہیں لا رہے ہٹ دھرم ہے ان کو عذاب دے دے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، ایک کلمہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے پہل کر چکا ہے، یعنی پرائرٹی اسی کو ہے، اسی ترجیح اسی کو ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے جو بار بار قرآن بتا چکا ہے؟ بھائی لولا اجل مسمى، ایک اگر وقت متعین نہ ہوتا تو عذاب دے دیتا۔ تو حساب و کتاب کا دن تو آخرت کا ہے، دنیا تو دار العمل ہے، دار الجزا تھوڑی ہے۔ اگر یہ کلمہ نہ ہوتا لقضی بینہم، تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر چکا ہوتا، یعنی عملی فیصلہ، سزا اور جزا والا فیصلہ وہ کر چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ اسی ایسے شک میں ہیں جو ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے، جس شک میں تو، اور ہم نے ان کے عذاب کی تیاریاں کر لی آخرت میں۔ اتنا ان کا بڑا جرم ہے کہ ہم دنیا میں فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے حساب و کتاب کا، تو ادھر تو اللہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو سزا دوں گا، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں لے کر آ رہے، تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، پھر اللہ نے ایک اصول بیان کیا، بھائی تم ایمان نہ لے کر آؤ اور نیک عمل مت کرو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، کیونکہ ہمارا قاعدہ یہ ہے من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا فلنفسہ، اپنے فائدے کے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، جو برا کرے گا علیہا، اسی پر وبال ہوگا اس کا، لیکن دنیا میں نہیں ہوتا، آخرت میں ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اچھائی کو اچھے کا بدلہ وہ دے گا قیامت کے دن۔ اب وہی مشہور اشکال، اچھا بھائی قیامت کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جی ایک کلمہ ہے جو اللہ نے پہلے، یعنی اللہ اس کلمہ کو ترجیح دیتا ہے کہ حساب و کتاب کا دن آخرت ہے، تو حساب و کتاب کا دن آئے گا کب؟ وہ آخرت کی ڈیٹ تو بتائیں آپ۔ تو اللہ نے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یہ پیغمبر سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ آ کے بار بار نبی کو تنگ کرتے تھے، آپ بتائیں کب آئے گی؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ قیامت کا جو علم ہے نا، الساعہ، ساعہ عربی میں گھڑی کو بولتے ہیں، ٹائم کو بولتے ہیں، الف لام اس میں عہد کے لیے، یعنی مخصوص ساعت، اس سے مراد ہے قیامت کی گھڑی۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت کی جو گھڑی کا جو علم ہے نا کہ وہ کب آئے گی، یہ ہمیشہ سے اللہ کی طرف لوٹایا جاتا رہا ہے، اب بھی اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اس لیے اے نبی جب آپ سے آ کے یہ پوچھیں، بولے بھائی اللہ کو پتہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ سے پوچھ کے اللہ بتا سکتا ہے، ہم نہیں بتا سکتے، تو اس لیے یہ ہمیشہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، کیونکہ اس کا علم کامل ہے، جس کے کامل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے وما تخرج من ثمرات، جو بھی نکلتے ہیں یعنی پھل، من اکمامہا، اپنے غلافوں سے، وما تحمل من انثی، اور کوئی بھی مؤنث جو پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، ولا تضع، اور کوئی بھی مؤنث نہ جنتی ہے، الا بعلمہ، وضع کا مطلب حمل جننا، تو الا بعلمہ، مگر اس کے علم کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب کچھ، اس کو سب پتہ ہے کہ کون سا پھل کس غلاف سے نکالا جا رہا ہے، اور ماں کیا جن رہی ہے، لڑکا جن رہی ہے کہ لڑکی جن رہی ہے، کب جن رہی ہے، کائنات، یہ ایک مثالیں ہیں، اس سے اصول بیان کرنا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، تو قیامت کا علم کے لیے تو عالم الغیب ہونا ضروری ہے، وہ تو صرف اللہ ہے، اس لیے آپ نہ بتایا کریں قیامت کب آئے گی، آپ کا کام ہے قیامت سے ڈرا دینا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور آج یہ لوگ جو قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے خدا کے ساتھ انہوں نے معبود تراشے ہوئے ہیں، کل قیامت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، بتاؤ میرے شرکا کہاں ہیں، قالوا، تو یہ کہیں گے آذَنَّاكَ، اللہ ہم تجھے بتا چکے ہیں، مَا مِنَّا مِن شہید، ہم میں کوئی بھی اس کی شہادت دینے والا نہیں ہے،
کہ یہ ہمارے شریک ہیں، یعنی ہم نے مان لیا، ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود نہیں ہیں، تو ہم نے جو ان کو دنیا میں تیرا شریک ٹھہرایا وہ ہم جھوٹے تھے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سارے معبود جن کو یہ پہلے پکارا کرتے تھے، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وَظَنُّوا، اور ان کو یقین ہو جائے گا مَا لَهُم مِن مَحِيصٍ، کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، یعنی بھاگنے کا بھی ان کے پاس راستہ نہیں ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، اب اللہ تعالیٰ کافر کی اور مشرک کی اور جو بھی قرآن کا منکر ہے اس کی دنیا میں ایک بری خصلت بیان کر رہے ہیں کہ کفر پر جو اعمال مرتب ہوتے ہیں نا، برائیاں، ان کو دیکھ کے بھی کفر سے نفرت کرو تم۔ وہ برائیاں کیا ہیں؟ یہ برائی قرآن نے بہت جگہ بیان کی ہے۔ الانسان سے مخصوص انسان مراد ہے، الانسان، الف لام کبھی استغراق کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے والعصر ان الانسان، الانسان وہاں بھی ہے کہ لفی خسر، تمام انسان خساروں میں، وہاں الف لام استغراق کے لیے مراد تمام انسان، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، پھر اللہ نے ان کو خارج کیا۔ اور الف لام کبھی ایک مخصوص کے لیے آتا ہے، جیسے الکتاب کا مطلب مخصوص کتاب، قرآن۔ آپ کہتے ہیں جانی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ اجنبی تھا، لیکن جب وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا نا اور وہ آیا، آپ نے پہلے اس کا تذکرہ کر دیا نا، وہ اجنبی نہیں رہا، اب آپ اس پر الف لام داخل کریں گے کہ جانی رجل، میرے پاس ایک شخص آیا، رأیت الرجل یاکل، اس شخص کو میں نے دیکھا کھا رہا تھا وہ، تو اب یہاں الف لام آ جائے گا کیونکہ مخصوص شخص وہی والا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ تو یہاں بھی الانسان سے مخصوص انسان مراد جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ کافر۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا یسأم الانسان، یہ جو کافر انسان ہے یہ تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، من دعاء الخیر، دنیا مانگنے سے، دنیا کی طلب سے۔ یہاں دعا سے وہ دعائیں مراد نہیں ہیں، یہاں ہے پکار، مانگنا، ہوس مراد ہے اس سے۔ یہ کافر جو ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان دنیا پرستوں کی خصلت کیا ہے، برائی کیا ہے کہ یہ دنیا کے عیش و عشرت کی چاہتوں سے کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ پکار سے مراد ہے چاہت، یعنی دل کی جو پکار ہے، ان کی دل کی چاہت ہے، تو یہ کبھی بھی ان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، جو سمجھتے ہیں تو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور یہ سمجھتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، تو دنیا میں بس اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو انسان ہے یہ کبھی بھی خیر کی چاہت سے، یہاں دعا سے مراد ہے چاہت، میں نے بتایا نا بار بار، دعا سے مراد تو پکار ہے، مگر دنیا کو پکارنا، کہتے ہیں ہر وقت دنیا دنیا پکارتا رہتا ہے، تو مراد ہے دنیا کی چاہت رکھتا ہے، دنیا کی طلب میں لگا رہتا ہے ہر وقت۔ تو اللہ کہتے ہیں انسان جو ہے یہ دنیا کی اور خیر سے مراد جو لذتیں ہیں جن کو خیر سمجھا جاتا ہے، اس کی چاہت سے اور اس کی پکار سے کبھی تھکتا نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذہب احب ان یکون لہ وادیان، کہ انسان کو اگر سونے کا ایک جنگل دے دیا جائے نا، وادی دے دی جائے، تو وہ چاہے گا کاش اس جیسی دو ہو جائیں، تو پیٹ نہیں بھرے گا اس کا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو خوشی پہنچی ہے تو خوشی پہنچ کے کیا ہوگا، چاہے گا اور پہنچے، اس کی حاجتیں پوری ہوئیں تو وہ چاہے گا ڈبل پوری ہوں، اور چاہیے مجھے، اور خواہش چاہیے۔ تبھی تو آپ دیکھ لو نا، یہ دنیا کے کافر ممالک، انہوں نے پہلے شراب کو لیگل کیا، ان کا پیٹ نہیں بھرا، انہوں نے زنا کو بھی لیگل کیا، پھر بھی خواہش پوری نہیں ہوئی ان کی، پھر انہوں نے اب ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر رہے ہیں، لڑکوں سے بدفعلی کرو، یہ کہیں رکنے والے نہیں ہیں، کل یہ بہن اور ماں سے نکاح کو بھی لیگل کر دیں گے۔ تو چاہتوں کو جب انسان خدا بناتا ہے تو بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، تو آج تو صاف نظر آ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو صبر کی توفیق نہیں ملتی ان لوگوں کو، خودکشیاں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، مایوس ہوتے ہیں، اور مایوسی کے اثرات ان کی، قنوط کا مطلب ان کے جسم سے ظاہر بھی ہوتے ہیں۔ تبھی تو آپ دیکھو ڈپریشن تو کافروں کی بیماری ہے بھائی، مسلمانوں کی تھوڑی ہے۔ اگر مسلمانوں میں ڈپریشن آ رہی ہے اس کا مطلب مسلمان کافروں والے کام کر رہا ہے، تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ جو مسلمان ہیں ان کے آپ انبیاء کے واقعات دیکھیں، یعقوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا، ایوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا۔ تو نیک لوگ صبر کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں کافر لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، لیئوس قنوط، وہ پریشانیوں میں مایوسی کی طرف جاتے ہیں، نا امیدی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ خدا پر تو ایمان ہے ہی نہیں، اسباب ہی پہ نظر ہے، جو اسباب فیل ہو گئے تو سمجھ رہے اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔